بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند. آپ دیکھو تو صحیح، وہ نبی قبر میں جانے کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے لیے بے قرار ہے. ایک حدیث روایتوں کے اندر آتا ہے، ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، میرا دنیا میں رہنا بھی آپ کے لیے خیر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی آپ کے لیے خیر ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ دنیا میں موجود ہیں، قرآن آ رہا ہے، جبریل آ رہے ہیں، آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، اس میں خیر ہونا تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، قرآن کا آنا بند ہو جائے گا، فرشتوں کا آنا بند ہو جائے گا، جبریل کا آنا بند ہو جائے گا، تو آپ کے جانے میں کون سا خیر ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں دیکھو، جب مجھے میرے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا، جب مجھے میری قبر میں لٹا دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، ہفتے میں 2 دن تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، جمعرات کے دن اور یہ عاش کا دن. پیر کا دن ہے نا، عاش کا دن. تو کم سے کم میرے بزرگوں، آج تو یہ نیت کر لو، کچھ ایسا کام کریں کہ ہمارے نبی کی روح کو سکون مل جائے. آج کے دن پوری امت کے اعمال نبی علیہ السلام کے سامنے قبر میں پیش کیے جاتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ، نبی کی روح کو آرام پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، جب مجھے میرے خدا کے پاس پہنچا دیا جائے گا، جب مجھے میری قبر میں لٹا دیا جائے گا، تو ہفتے میں 2 دن تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، جمعرات کے دن اور پیر کے دن. اور آگے سنو میرے بزرگوں، کیا وہ محبتیں ہمیں اور آپ کو دے کر چلے گئے. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، اگر تمہارے نیک اعمال میرے سامنے قبر میں پیش کیے جائیں گے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ماننے والوں کو اچھے عمل کی توفیق دی. لیکن مسلمانوں، اگر تمہارے گناہ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے تو میں قبر میں رہتے ہوئے بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتا رہوں گا. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں اگر تمہارے گناہ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے پیر کو جمعرات کو، تو وہاں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے تمہاری بخشش کا سوال کرتا رہوں گا. جو وہاں جانے کے بعد بھی ہم گنہگاروں کو نہ بلائے، ہم نے شادی بیاہ میں اسے بلا دیا، تجارت میں اسے بلا دیا، رہن سہن میں، وضاقتہ میں، لباس اور پوشاک میں، ہر زندگی کے موڑ پر ہم نے اس نبی کو بلا رکھا ہے جو قبر میں جانے کے بعد بھی ہمیں اور آپ کو نہ بلائے. ہمارے نبی طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے عجیب دردناک طریقے سے ہمارے نبی کو تنگ کیا. ہمارے نبی ایک باغ میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت جبریل آ گئے اور ہمارے نبی کے پیر کو چومنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جو کچھ طائف والوں نے کیا ہے اللہ نے دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے آپ کو اپنے پاس 7 آسمانوں کو اوپر بلا رہا ہے. طائف کے 3 دن کے بعد حضرت جبریل ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے، پہلے حرم میں لے گئے، وہاں ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، وہاں سے مدینہ المنورہ لے گئے، وہاں ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، وہاں سے مدین شعیب علیہ السلام کی بستی لے گئے، وہاں ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور وہاں سے مسجد اقصی لے گئے، وہاں ہمارے نبی نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، اور پھر 7 آسمانوں کو اوپر سدرۃ المنتہا کے قریب جب حضرت جبریل پہنچے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اب اس کے آگے میں ایک قدم بڑھوں گا جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اب اس کے آگے آپ ہوں گے، آپ کا خدا ہوگا. حضرت جبریل تو وہاں ٹھہر گئے، اور سدرۃ المنتہا کے آگے جب ہمارے نبی کی پرواز شروع ہوئی، اللہ کے عرش کی طرف سے آواز آ رہی تھی ادن منی یا حبیب، ادن منی یا حبیب، میرے محبوب تھوڑا اور قریب آؤ، میرے محبوب تھوڑا اور قریب آؤ، میرے محبوب تھوڑا اور قریب آؤ. ہمارے نبی بالکل جب اللہ سے قریب ہو گئے، قربان جاؤ میرے بزرگوں اس نبی کی عظمتوں پر. ساری دنیا والوں سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو
اس نبی پر صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرو. لیکن اس مقام پر جب ہمارے نبی پہنچے ہیں تو اس اللہ نے خود اپنے نبی کو پہلے سلام کیا تھا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب تجھ پر تیرے رب کا سلام ہو. اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نہیں بلایا. اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی ہمارے نبی نے جواب دیا تھا السلام علینا. اے اللہ تیرا مجھ پر بھی سلام ہو وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اے اللہ دنیا میں جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی تیرا سلام ہو. پہلے اللہ تعالیٰ نے سلام کیا, ہمارے نبی نے جواب دیا.